اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ میرے پنجاب کی عورتوں کو بھی پتہ ہے رابعہ بصری بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی۔ میرے سندھ کی عورت کو بھی پتہ ہے، اور بلکہ عرب کی عورتوں کو بھی پتہ ہے رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ وہ خوبصورت تھی، نہ خاندان بہت بڑا تھا، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھی، باندی تھی۔ شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھی، کالی تھی۔ چلو شکل جیسی بھی ہو، خاندان جیسا بھی ہو، عورت ہونے کے ناطے اولاد کے قابل تو ہونی چاہیے۔ رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانجھ تھی۔ پھر 1200 سال کے بعد میں اس کی بات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ میں کیوں اس کا نام بلند کر رہا ہوں؟ میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام نہیں لیا، سکندر کی بیوی، بنو امیہ، بنو عباس کی ملکہ اور بیگمات، ان کے نام تو نہیں لیے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں رابعہ بصری کیا شاندار عورت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر پوچھتی، مجھے اجازت ہے؟ تو پھر مصلے پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلے پہ کھڑی رہتی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تو حسن بصری بصرہ کے امام، بلکہ سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو شادی کا شوق نہیں تھا، وہ تو اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، شکل بھی اچھی نہیں تھی۔ ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا اس وجہ سے آئے تھے۔ ان کو یہ لالچ تھا کہ یہ میری بیوی بنے گی تو اس کے طفیل شاید میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے کہا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لیتی ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ کہا یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے دے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں باہر نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگی پھر جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، سالن پکانے لگی تو دیکھا پیاز کوئی نہیں۔ اب پریشان بیٹھی ہیں، نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ باپ نہ بھائی، کوئی خدامہ بھی نہیں۔ سوچ میں پڑی ہیں کہ پیاز کہاں سے لوں؟ اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی آتی ہے، اس کے پنجوں سے پیاز گرتا ہے اور سیدھا رابعہ بصری کی جھولی میں آ کے گرتا ہے، گود میں آ کے گرتا ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں میری بہنوں بھائیوں بچوں، اللہ پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رات کا وقت تھا۔ اپنی خدامہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دینا، صبح ہوگی تو لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن میری اس چادر کا دینا جو میں تہجد پڑھتے وقت اوڑا کرتی تھی۔ جس چادر کو لے کر میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی اسی چادر کو میرا کفن بنا دینا۔ راتوں رات دفن کر دیا، صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں؟ اگلی رات ان کی خدامہ نے ان کو خواب میں دیکھا،
سبز لباس پہنا ہوا ہے، حسن و جمال سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ دنیا میں تو وہ بدصورت تھی، کہنا نہیں چاہیے، اللہ کی نظر میں وہ خوبصورت ہی تھی۔ حسن و جمال چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہے۔ پوچھا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس کو آپ کا کفن بنایا تھا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھ دیا ہے۔ قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس پلڑے میں رکھا جائے گا، میری نیکیوں کے ساتھ میری وہ چادر بھی تولی جائے گی۔ پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بلایا، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی؟ یہ نہیں کہا میرا رب اللہ ہے، بلکہ ان کو کہا جس رب کو 40 سال میں نے بھلایا نہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئی، اس رب کو زمین کے 4 فٹ نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی؟ تو پیارے بھائیوں، منکر نکیر نے کہا اس سے آگے اب کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلتے ہیں۔ رابعہ بصری اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں تھی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام ماؤں بہنوں بھائیوں اور بچوں کو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رابعہ بصری جیسا ڈر اور خوف ہمیں نصیب کرے۔ اللہ پاک رابعہ بصری جیسی اپنی محبت ہر مسلمان کو عطا کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک کر دینا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔